अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। मैं नाइमा फिर हाजिर हूँ लेकर मजलिस हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसमें हम बात करते हैं उनके ज़िंदगी के वाक़यात की। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज सीरीज़ का एपिसोड 4 है और आज हम जो बात करेंगे उनके मदारिस की बात करेंगे। मदारिस की वो जो है बयान कैसा देते थे, किस तरह का बयान होता था और तलबा और मुरीदों का हम लोग आज ज़िक्र करेंगे। आज जो टॉपिक है तो शुरू करते हैं। बने रहिएगा मेरे चैनल हैंडमेड हेवन बाय जैना के साथ। तो सब लोग को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं। सदी में बगदाद का शहर जो था वो इल्म का मरकज़ था और वहाँ पे गौसुल वरा ने गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला ने ऐसा मदरसा बनाया जो सिर्फ किताबों का नहीं था, वहाँ पे रूहानियत भी थी। उस मदरसे में रूहानियत का भी सबक मिलता था, मतलब रूह रोशन हो जाती थी। और वहाँ हज़ारों तलबा आते थे, यमन से, हिंदुस्तान से और भी बहुत जगह से वहाँ पे तलबा आते थे। और वो एक दीनी मरकज़ था और वहाँ पे जो है दीन की बातें, लेकिन हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला ने दीन, दुनिया और सबसे ज़्यादा अमल, इल्म के साथ अमल वाला मदरसा बनाया, जहाँ पे सिर्फ वहाँ नॉलेज ही नहीं मिलती थी। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला का मदरसा ऐसा था, वो बयान ऐसे करते थे कि रूह भी रोशन हो जाती थी। तो सिर्फ जो है सिर्फ मिस्र के लोग भी होते थे और जो है बगदाद के हर कोने कोने से लोग आते थे, तलबा आते थे, मुरीदीन आते थे आपका बयान सुनने। आप इस तरह बयान देते थे कि लोग सुन सुन के जो है मतलब दीन की तरफ पलट आते थे और गुनाहों से तौबा कर लेते थे, दीन की तरफ पलट आते थे। वो इस तरह का बयान है, कोई लोग रोने लगते, कोई बेहोश हो जाते और तलबा सीखते तो अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ते। आपके बयानों से जो आप बयान देते थे वहाँ पे आपके मदरसे में एक रूहानियत का स्कूल था, वो कि रूह भी रोशन हो जाती थी। आपके मदारिस में आते थे हज़ारों की तादाद में और मुरीदीन आते थे, आपका बयान सुनते थे और जो है और हर शख्स यही कहता था गौस पाक सिर्फ मेरे, गौस पाक सिर्फ मेरे। हर शख्स की ज़ुबान पे यही होता था और जो है दीन की तरफ पलट आते थे। स्टूडेंट जो थे, मतलब तलबा जो थे, आपसे जो दर से दीन लेते थे, सीखते थे मदारिस में, उन लोगों का अल्लाह से ताल्लुक़ भी ये सब क्यों होता था? क्योंकि आप जो बयान देते थे, आप जो सिखाते थे, आप जो दीन की बातें बताते थे, वो सब जो है दिल में उतरता था। इसलिए ये होता था कि बहुत सारे तलबा और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो गया। बहुत सारे मुरीदीन आपके पास जो आते रोते थे, बहुत सारे गुनहगार दीन की तरफ पलट आते थे। बचपन ही का वाक़या है कि आपने सच्चाई का जो सबक दिया, उससे जो डाकू थे, चोर डाकू थे, वो कैसे पढ़ते, कैसे तौबा उन लोगों ने की बचपन में। तो आपके जब जवानी के दिन थे, आप जब बड़े हो गए थे और बगदाद के मदरसे में पढ़ रहे थे, तो क्या आलम रहा होगा। अच्छा, एक आपका वाक़या बहुत दिलचस्प है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया था, लेकिन अब मैं आपको तफसील से बताती हूँ। जब हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला 5 साल की उम्र में मदरसे गए हैं, जब आप पहले जो मदरसे गए, आस पास के जो मदरसा होता है बगदाद नहीं पहले, तो वहाँ पे जब आप गए हैं तो आपने जो है बिस्मिल्लाह से लेकर 18 पारे तक आपने सुना दिए। अच्छा, जो मौलाना थे जो पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा बेटा और आगे बढ़ो, तो आपने कहा मैंने इतना ही याद है। तो कहीं कैसे याद किया? तो कहीं मेरी वालदा जब मैं उनकी शिकमे मुबारक में था तो वो उनको 18 पारे याद थे और वो पढ़ा करती थी, तिलावत किया करती थी, तो मुझे भी याद हो गए। सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा है मेरे गौस पाक का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला फरमाते, इल्म बिना तकवा के बोझ है और बिना तकवा के इल्म जो है अंधेरा है। बेशक, क्योंकि आजकल जो है आप देखेंगे मदरसों में नॉलेज तो है लेकिन वो रूहानियत नहीं है। वो स्टूडेंट का ताल्लुक़ जो है अल्लाह से मजबूत नहीं होगा। वो लोग सिर्फ एक दीन का कि हमें मौलाना बनना है, हमें हाफिज़ बनना है, इस तरह पढ़ते हैं, लेकिन वो अंदर से वो नहीं होगा जो उस वक्त बगदाद में जब गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह सिखाते थे तो वो बच्चों में आता है। आज जो है मदारिस में इसी बात का जो है कि वो जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अरबी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इल्म सीखते हैं, तो उनके साथ दिल भी, रूहानियत भी
روحانیت بھی پیدا ہو۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہی ایک جو تھا کہ جو بچہ، جو اسٹوڈنٹ، جو طلبہ ہیں ان میں روحانیت بھی پیدا ہو، مطلب جب وہ مدرسے سے نکلے تو ایک اللہ کا بندہ بن کے نکلیں، اور جب وہ تبلیغ کریں، دین کی باتیں کریں تو ان کے دین سے جو ہے ایسا اثر ہو کہ لوگ گناہوں سے پلٹ آئیں، لوگ توبہ کر لیں اور جو ہے اللہ کے بندے بن جائیں۔ اور یہی چیز جو ہے، جو روحانیت ہے، یہی مدارس و گھروں میں جب ذکر ہو، اسی لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کے پاس یہ موقع ہیں کہ بزرگوں کے عرس آتا ہے، اس سے پہلے جو ہے ایسے موقع پہ تو نہیں، لیکن ہاں اس موقع پہ اگر بچوں کو بتایا جائے، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں ذکر کیا جائے بزرگان دین کا، ان کے واقعے، ان کی سیرت مبارک کا، اور انہوں نے دین کی خدمت میں کیا کیا، تو ہمارے گھروں میں بھی روحانیت پیدا ہوگی، ہمارے گھروں میں بھی جو ہے ایک جو مطلب اللہ سے جو ہے، ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پاک کے بندے، ہمیں نماز پڑھنا میں پورا جس طرح اندر دل سے بالکل اندر سے تڑپ ہونی چاہیے، اس طرح کا اثر نہیں ہے ہم لوگوں میں۔ تو جب ہم ذکر کریں گے بزرگان دین کا تو ہمارے دل پہ اثر کرے گا، جب ہم تفصیل سے ان کے ذکر کریں گے اور ان کا پڑھیں گے، ان کے بارے میں اور ان کے بارے میں بیانات کریں گے تو دل میں ان کا پہنچے، ان کے بیانات کا اثر پہنچے گا، تو اللہ سے جو جڑاؤ ہونا وہ مضبوط ہوگا۔ یہ مطلب جیسے اگزامپل کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن ہم کبھی کبھی ایسا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے تو کس کے لیے پڑھنا، اپنے لیے پڑھنا، قرآن پڑھ اپنے لیے کریں، لیکن اللہ کی محبت میں اگر پڑھیں، اگر نیت آ جائے کہ اللہ کی محبت میں ہمیں پڑھنا ہے تو اتنا اچھا ہوگا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی تھا کہ علم اور عمل ایک ساتھ چلے، مطلب علم کے ساتھ عمل بھی ہونا ضروری، جیسے دین کا علم ہے تو پھر دین کا ساتھ جو ہے عمل بھی ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ ہم لوگ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ، اور ان بزرگوں کا فیضان۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بیان کرتے تھے لوگ روتے تھے اور جو ہے بے ہوش ہو جاتے، اور یہ کہتے تھے کہ میں آپ کے جو ہے آج سے جو ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدل رہا ہوں، میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں گا، اور اس طرح روتے تھے۔ ان کا جو بیان کرنے کا انداز تھا، نرمی بھی تھی، جلال بھی تھا، اور اس طرح بیان کرتے تھے کہ دل میں اتر جاتا تھا، انسان توبہ کر لیتا تھا، استغفار کر لیتا تھا، دین پہ پلٹ آتا تھا۔ آج ہم لوگ جیسے بیان کرتے ہیں، جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، ہم کوئی جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ لوگ ذرا سوچیں کہ نصیحت جو ہے، جس طرح کسی کو نصیحت دینا ہے، کسی کو بتانا ہے، کوئی دین کی بات بتانا ہے یا دین کی نصیحت کرنا ہے، تو مطلب کیا ہم اس طرح نصیحت کر پاتے ہیں کہ جو ہے کسی کے دل میں اتر جائے وہ بات اور وہ جو ہے دین کی راہ پہ آ جائے اس طرح، لیکن نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے اگر سیکھنا ہے تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پڑھنی پڑے گی، ان کے بیانات سے، ان کے انداز سے ان کو اپنانا پڑے گا، اور وہ جو علم کے ساتھ عمل وہ بھی کرنا پڑے گا، تب جا کے جو ہے بیان اگر دیں گے تو کسی کے دل میں اترے گا۔ بے شک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہی تھا، علم حاصل کرو لیکن صرف زبان تک نہ ہو، ایسا ہو کہ دل میں اتر جائے، اور کب دل میں اترے گا؟ جب عمل بھی ہوگا اس کے ساتھ۔ اور ہمیں اپنے گھروں میں اور مدارس میں روحانیت واپس لانی ہوگی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا صرف جشن جو ہے وہ اسے منا لیا اور پھر وہ نہیں، اس طرح نہیں، ان کی جو ہے جیسا انہوں نے انداز اپنا اسٹائل تھا، ان کا جیسے اسٹائل تھا، اس اسٹائل اپنا کے اس طرح طلبہ کو علم دین دینا پڑے گا، اور جو ہے اور لوگوں کو سکھانا پڑے گا۔ اگر آپ کو کسی کو بیان دینا ہے تو اس طرح سے دینا پڑے گا کہ لوگوں کی زندگی بدل جائے، اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے بندے بن جائیں سب، وہ ہمیں وہ علم عطا کر ہم سب کو کہ ہماری روح روشن ہو جائے اور ان کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ان کے سلسلے کی برکت کا حصہ عطا کر، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے طوفان میں ہم لوگ کی جو ہے زندگیوں کو بدل دے، لفظ زندگی کو بدل دے اور علم کی راہ پہ، دین کی راہ پہ چلوا دے، بے شک، اور ہدایت عطا کر، بے شک ہدایت کے بغیر اور تیری چاہ کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا ہے، تو تیرے بزرگان دین کا وسیلہ، اور یہ تو اولیاء کے سردار ہیں، تمام اولیاء کے، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو تمام ولیوں کے سردار ہیں،
اور ان کی برکت سے اللہ پاک اور ہم لوگ کو فیضان عطا کرے۔ اللہ پاک ان کی جو مجلس کی ہے، اللہ پاک ان کی برکت سے اللہ پاک ہم لوگ کو فیضان عطا کرے، ہم لوگ کی لائف میں، زندگی میں بہتری لا۔ سبحان اللہ۔ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمیں دنیا آخرت میں دونوں میں کامیابی عطا فرما، اپنے حبیب کے صدقے اور تمام انبیاء کرام کے صدقے، غوث الورا کے صدقے، تمام بزرگوں، خلفائے راشدین، شہیدان کربلا، ازواج مطہرات اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سب کے صدقے اللہ پاک ہم لوگ کی زندگیوں میں ہماری زندگیوں میں نور اور روشنی بڑھے اور روحانیت عطا کر دے۔ اللہ پاک ہم لوگ کی ساری پریشانیاں دور فرما دے بزرگ کے صدقے میں، غوث الورا کے صدقے میں، اور اللہ پاک دین پہ چلا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ بیان یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے، یہ مجلس انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ کا درس کا اور بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز میرے چینل ہینڈ میڈ ہیون بائی جانا کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ میری مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کی، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ وہ کہہ کر کم وزن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیائے موتی غوث اعظم کا۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پہ نام والے غوث اعظم کے۔ گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کدھر ہے قادری کر لے نظارہ۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، بھلا دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔